یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغڈور لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں، باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو، بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے، یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے۔ لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایمان مکمل، تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے۔ تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے۔ اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے۔ آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج۔ یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں۔ کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا، تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے، ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا، یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے۔ قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا، ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے۔ یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے، کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ ہاں، باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے۔ ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں۔ شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے سے، میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے، جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا، وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا۔ اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا۔ عورت تو عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو،
बल्कि इस सिन्फ़े नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते हो, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर, नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहाँ से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती है वो सब में होती हैं। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शोहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं, शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो बाहर, तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक, शोहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरे कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है। उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लका थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी, फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं। वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हजरत खदीजा की। मैं कहता हूं
شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے, تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو, اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو, یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا. تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو, تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ, بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں, دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں, صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے, لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں, شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے, اے عائش, جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی, جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض. حضور مناتے, یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں, حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی, آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی, حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ. حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا, میں نہیں کھاؤں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس عائشہ چھوٹی ہے تم بدلہ مت لو. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے, اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان, ہر زوجہ کے لیے الگ مکان. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, ہر خاتون کے پاس باری تشریف لے جاتے, سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی ہیں عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں, پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو, میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو, کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے, مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ساتویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں, کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا, یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے, اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو, اب تک کیا کرتی رہی. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی,
ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔ عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو گے؟ اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ خاندان کی تھیں، الگ مزاج کی تھیں، الگ قبیلوں کی تھیں۔ ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی، ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں، دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ۔ یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی، انہی کے خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، سوتنوں کے معاملات رہے۔ حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں، ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں۔ یہ دونوں ملتی تھیں تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھیں، خاندان ایک تھا، ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی، الگ خاندان کی، یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگیں، کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اخطب ہے نا تیرا باپ، یعنی یہودیوں کے ایک قبیلے کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہیں، حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں، جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے باپ پر فخر کر رہی، حضور پاک کے حجرے میں آئیں، غمگین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی ہیں۔ کہا کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں، حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں، تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب جواب دو، عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی۔ حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو، کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں۔ وہ آئیں فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا، یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی۔ یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے۔ کبھی تکرار نہیں ہو سکی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔ دو بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے، ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان، بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے، ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس، پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا۔ کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی، تفریح قلب کے طور پر، دل کو بہلانے کے طور پر۔ اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی، یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے، ہر چیز میں، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں، اس کی خوشی اور غم میں، سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں کی. جانتے ہیں جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے. حضور کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی. لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی. یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا. جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے، خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا. جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن و رات رہا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتی. آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت اونچی پہاڑی ہے اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے، یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی. لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا. حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں. جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں. یہ ان کی محبت تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے. صرف ایک ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی. لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کے اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں. 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ. یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الگ بیویوں سے الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیے حدیث پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں، فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں.
حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دنیا کی مالدار خاتون تھیں, بڑی مالدار تھیں مکہ کی, لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر رہی. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا, اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں, بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں, اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں. یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے, ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں. میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا, خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی, اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی, اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ, حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا, یہ غموں کا سال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر. ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے. یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے, بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے, ایک مشین کا نام ہے, اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے. اور وہی حقیقی زندگی ہے. جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں. شوہر چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے, عورت چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے. کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی, حضرت خدیجہ نے قبول کر لی. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری, لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں, اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا چاہیے, اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات, ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے. جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے, کتنا برا رواج, جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے, جاؤ اماں کے پاس مائکے میں چلی جاؤ, جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا. تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا, نکاح میں قبول کیا تھا, کیا صرف اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے, نکاح کر لیا, 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا, کیا کرو گے؟ میرے عزیزو, زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہیں اور وہ جنتی عورتیں ہیں, اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات. میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں, شوہر اور بیوی زندگی تھی, شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی, ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے, بڑی پھنسیاں ہوتی, پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا, دیکھنے کی قابل نہیں رہ رہی. ایک دن شوہر باہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. شوہر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی, نابینا ہو گیا. اس کو گھر لایا, خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی, عیادت کرتی رہی. صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا.
لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے. لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے. عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے. تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی ہیں. اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے. 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے. 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا. مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ. جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں. سب چیزیں محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا. 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے. میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی گئی ہے. بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہے جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی. یا حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاکی نا اتفاقی بڑھ جائے گی. محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے. محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. لوگوں جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا. حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی. شادی کس طرح سے کریں، کس کے ساتھ کریں، ایک الگ ٹاپک، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. نوجوانوں تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی. یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں. اس کا سولوشن نکاح ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن آج الٹا نہیں ہے، زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو. وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں. لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں. آسان کرو اسے جتنا ہو سکے. ہر آدمی اپنے اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے، چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو. دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو. شادیاں بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا، صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو. عزیزان گرامی وقار، زندگیاں دیکھو لوگوں کی جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا، ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، گھر چل رہا ہے،
जिन्होंने बहुत बड़े 5 स्टार होटल में निकाह किया, उनकी भी जिंदगी चल रही, बच्चे हो रहे। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में शादी करने के बाद सोने चांदी के बच्चे पैदा हो रहे हो और गरीब घर में शादी करने वाले को सिर्फ अंडे आ रहे हो, ऐसा तो नहीं। सबकी नस्ल चल रही है। शादी के बाद की जिंदगी पर तो कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिखावा है। कुरान कहता है जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। कुरान कह रहा है शैतान के भाई। हाँ, मैं आपसे कहूंगा, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जितना माल दिया है, आप माल के एतबार से अपनी शादी अच्छी करना चाहें, इजाजत है, इस्लाम में जायज है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा यह सवाल है जिनके पास है नहीं, कर्जे ले लेकर के दिखावा कर रहे हो, क्या जरूरत है? अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे बहुत छोटी शादी किया, तो लोगों को कहने दो, इसलिए कि शादी उनके लिए नहीं किया, तुम्हारे दामाद के लिए, बेटी के लिए किया है। मियाँ बीवी जब दोनों राजी हैं तो इन दोनों के मुतालिक क्या तुम्हारा टेंशन है, किस बात की फिक्र है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनकी शादियां की हैं, किन बातों पे की? एक नौजवान साहबी आए, कहा निकाह की ख्वाहिश है, लेकिन कौन निकाह करके देगा मुझे? हुजूर ने फरमाया मैं एक अंसारिया से शादी करता हूं तेरी, एक अंसार साहबी की बेटी है, लेकिन महर कुछ ना कुछ लेकर के आ, एक चांदी की अंगूठी तो महर में लेके आ। उन्होंने कहा इतनी कीमत मेरे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया जा, लोहे की तो मिलेगी अंगूठी, लोहे की अंगूठी लेकर के आ, मैं इसी महर पर निकाह कर दूंगा। वो गए और उन्होंने कहा हुजूर लोहे की अंगूठी लाने की भी ताकत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फला अंसारी साहबी की बेटी को बुलाया और कहा मैं तेरा इससे निकाह कर रहा हूं। वो राजी थी। कहा आका आपकी मर्जी, अब इस साहबी को महर तो कुछ तो देना था। हुजूर ने पूछा क्या तुझे कुरान की कुछ सूरह याद है? उस साहबी ने कहा हाँ आका ये सूरतें याद हैं मुझे। हुजूर ने फरमाया जा ये तेरी दुल्हन को वो सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। कुरान पाक की सूरतें उसे पढ़ा, उसे याद करा, ये तेरा महर है। इससे ज्यादा आसान निकाह किसका हुआ होगा? ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवान को ये चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग भी ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूंगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो, हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बीवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है। वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं, और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शोहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है।
जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। माअज़ल्लाह रब्बना, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहाँ उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, कटोरा लो और गली घूमो, हर जगह जाओ, 1 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो दे बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है, भीख मांग। ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं। इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहाँ मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए, जानते हैं? यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहाँ। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामला ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को, अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की की, लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते, मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा? यहाँ जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहाँ जहेज की लानत आ गई। इसे निकालो अपने हाथ से, और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपनी गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं, इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में,
पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में, हाँ जितने भी रस्म है। अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। तब जाएं पूरे खानदान को लेकर, उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है। घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी, अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए, दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते मर गया, उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नजाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा अपना वकील बना करके, कहा ए नजाशी ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है, उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया, नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शौहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ, खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे, निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है। और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है, उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए, हुजूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मिलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब महफिल में बैठे तो ये नीयत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ान किरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है। अब आओ, मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करे। हुजूर से पूछा गया किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए। निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है, जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है, तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर के रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है,
یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، سنو ایسے دامادوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے، یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہے، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے، پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے، حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ چار میں سے کوئی ایک۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا، جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، خوبصورتی دیکھی، میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ فتنے میں مبتلا کیا؟ وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد، خوبصورت ہے، پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو، ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ، اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا، کس سے بات کر کے آئی، کس سے تیرا تعلق ہے، پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کرو، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، بہت پیسے والا گھر ہے، نکاح کرو اس سے، کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اسے محتاج بنا دے گا۔ ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں، ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی، پھر اس سے چار اس سے چار، قرضے میں ہی ڈوبا ہے، اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے، یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے۔ تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں۔ ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا، عورت کے اچھے اخلاق و کردار، اس کی دینداری دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ نمبر 1 تم نے دین دیکھا، اخلاق و کردار دیکھا، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے، ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے، بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، سکھا کر کے بھیجو، جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے، کیا کیا سلنا آتا ہے، ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ نہیں، سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے نہیں، پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے۔ ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے، پہلی چیز اس کا دین پوچھو، اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے۔ عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے، اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز۔ اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے، پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں بااخلاق اولاد عطا کرے گا، لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا، آج تم نے رواج بنا لیا، لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے، لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے قرآن کتنا پڑھا ہے، تجوید کتنا پڑھا ہے، 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی۔ آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو، سلائی آتی ہے کہ نہیں، سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی، دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی، پکائی کتنی آتی۔ انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا، انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ، کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں، حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے حاجی کو دے رہا ہوں، اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے۔ میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں، سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں۔
اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے, دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے, سلائی آتی ہے, پکائی آتی ہے, اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں, کون سی آفس میں کام کر رہا ہے, پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے, کیسی جاب ہے, یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دین میں پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے, کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر, ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا. اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں. شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں, بڑے صاحب بزرگ کرمان کے, ان کے متعلق یہ روایت ہے. وہ مالدار بھی تھے, اپنے وطن کے سردار بھی تھے. ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا ایک نوجوان ہے, سیدھا سادہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں لگا ہے, نمازوں میں. رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو آبزرو کرتے رہے. تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو, کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھونپڑی ہے. ایک چھپر ڈال کر کے جھونپڑی رکھا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں, مجھے کون شادی کر کے دے گا, میں فقیر آدمی ہوں, میں نے سوچا بھی نہیں. شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی. ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے, آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی کو. شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے, کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو, میرے پاس کیا ہے, میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں, تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں, باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں. اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے, بس. شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں. اس نے کہا پھر سوچ لیں آپ, میرا گھر دیکھ لیں. کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی. گھر کہاں ہے تیرا؟ وہ نہیں. اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا. بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو, حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں نہ. شاہ کرمان کی بیٹی تھی. کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہوگا. کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک, بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے وہ ایک جھوپڑی بنایا ہوا. یہ شاہ کرمان کی بیٹی, وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے. آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقویٰ دیکھا ہوگا. کہاں؟ مغرب میں آئے, مسجد میں نکاح ہو گیا. مسجد میں نکاح ہو گیا اور دولہے سے کہا آجا اپنے گھر, ہمارے گھر کھانا کھا لے, اور اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلا. نہایت سادگی سے شادی ہوئی. دولہے کی طرف سے کوئی نہیں, مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے, دلہن کے گھر پہنچے. شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی. رات کو دلہن کو لے کر یہ آئے جھونپڑی میں. جھونپڑی میں صرف ایک بسترا لگا تھا, پردے کا دروازہ تھا. پردہ گرایا اور ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی ہے, جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ, اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی. خاتون آئی سب سے پہلے, پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا, آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں, کل کے لیے اس کو رکھا ہوں, آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں. وہ رونے لگی. خاتون کہتی مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا, میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں, تم بڑے باپ کی بیٹی ہو. وہ شہزادی کہنے لگی نہ, بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنا نہیں کر رہی ہے, مجھے میرے باپ نے قناعت اور توکل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے. کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا. میرے عزیزو, یہ ہے وہ اسلامی شادیاں. نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار, اس سے بڑی متوکلہ, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی. یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں, زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں, ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے. ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے. دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو, اتنا بھروسہ ہو. اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ, ایک اور بھی بات میں بتاؤں, بیویاں بھی سن رہی ہوں گی, عورتیں بھی. جو عورت
अपने मर्द से मोहब्बत करती है, और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? या हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शोहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शोहर छोड़ के कहीं ना जाए, मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी, जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए, और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी, तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की जिंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो, मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला। जिनके शोहर बिगड़ चुके, मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। 12 रबीउल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।